بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں خالد منہاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے افغان ریفیوجیز کے حوالے سے، افغان مہاجرین کے حوالے سے کچھ بڑی خبریں ہمارے پاس موجود ہیں، ان سے آپ کو آگاہ کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ہم ایک تسلسل کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے جو معاملات ہیں وہ اتنے زیادہ بگڑے ہوئے نہیں ہیں کہ ان کو صحیح نہ کیے جا سکے۔ بس دو چار بڑے ایشوز ہیں اور اس میں بڑا ایشو جو ہے وہ ٹیررزم کا ہے۔ اگر اس چیز کو ایڈریس کر لیا جائے تو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہت اچھے ہو سکتے ہیں، اور جس قسم کی اچھی ہمسائیگی کی کوئی توقع کر سکتا ہے اس سے زیادہ یہ جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ افغان مہاجرین کے حوالے سے جو تازہ ترین ہمارے پاس اطلاع موجود ہے وہ یہ ہے کہ اب ان کی ڈیڈ لائن میں کوئی توسیع نہیں کی جائے گی، اور 30 اپریل کی جو ڈیڈ لائن ہے جس میں ایسے افغان شہری جو اسلام آباد میں یا پاکستان کے اندر مقیم ہے اور انہیں کسی تیسرے ملک میں سیٹلمنٹ ہونے کے لیے جانا ہے اور ان کے ویزے یا ان کے دیگر معاملات ابھی تک نہیں ہوئے، ان کے لیے بھی 30 اپریل تک کی ڈیڈ لائن ہے۔ تاہم ایک خوشخبری ان کے لیے یہ ہے کہ اگر اس دوران ان کا ویزا نہیں آتا یا ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تو کیس ٹو کیس جو ہے ان کا جائزہ لیا جائے گا، اور پھر یا تو ان کا ویزا ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا یا انہیں نیا ویزا لینا پڑے گا۔ تو پاکستان نے یہ تمام فیصلے کر لیے ہیں۔ آج وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے ایک بڑی بھرپور پریس کانفرنس کی ہے اور افغان مہاجرین کے حوالے سے جو ایشوز ہیں ان کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ایڈریس کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے بعد کوئی بھی ایسا شخص جو افغان مہاجرین جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے اس کو اگر گھر کرائے پہ دیتا ہے یا دکان کرائے پہ دیتا ہے یا کوئی ہوٹل ان لوگوں کو ٹھہراتا ہے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی پراپرٹی بیچی جاتی ہے یا کوئی اور چیز جو موویبل اور جو ہے ان موویبل پراپرٹی جو ہے منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد بھی اگر کوئی خریدتا ہے اور وہ معاملات کرتا ہے تو ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ تو اب آج کے بعد جو ہے وہ یہ تمام چیزیں ان پاکستانیوں کے خلاف بھی کی جائیں گی جو افغان مہاجرین جو غیر ڈاکومنٹڈ ہیں، ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں، ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ آج تک کی صورتحال یہ ہے کہ 84,000 سے زائد افغان مہاجرین کو واپس بھیجا جا چکا ہے، اور اس میں سے 25,000 مہاجرین وہ ہیں جن کے پاس باقاعدہ طور پہ لیگل کاغذات تھے، ان کے پاس ڈاکومنٹس تھے، اور جو 50,000 کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا، وہ بغیر کسی ڈاکومنٹس کے غیر قانونی طور پہ پاکستان کے اندر رہ رہے تھے۔ ان تمام لوگوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا فگر ہے۔ امید کرنی چاہیے کہ آج کے بعد ان معاملات میں مزید تیزی آئے گی، اور وہ لوگ جو پاکستان کے اندر یہ افغان شہری نہیں ہیں بلکہ کسی بھی قومیت کے لوگ جو جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، کوئی آئی ڈی نہیں ہے، کوئی ویزا نہیں ہے، وہ اب پاکستان کے اندر نہیں رہ سکیں گے۔ تو یہ حکومت پاکستان نے فیصلہ کر چکی ہے اور اس سے آگاہ کر دیا گیا ہے، افغان حکومت کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان تمام کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی سامنے آئی ہیں کہ بڑی تعداد میں خلیجی ممالک اور سعودی عرب سے ایسے افغان باشندوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کے پاس پاکستان کے جعلی پاسپورٹ تھے، اور ان لوگوں نے حکومت پاکستان سے رابطہ کر کے ان لوگوں کے بارے میں نہ صرف بتایا بلکہ ان حکومتوں نے پاکستان پہ زور دیا کہ اس مسئلے کو ایڈریس کیا جائے، اور اس مسئلے کو اسی طرح ایڈریس کیا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ نادران میں جو لوگ اس میں ملوث تھے یا سفارت خانوں میں ملوث تھے ان کے خلاف تو کارروائی کی گئی ہے، اور ایسے تمام پاسپورٹس ان کو کر دیا گیا ہے، ان کو بلاک کر دیا گیا، ان کے شناختی کارڈ بلاک کر دیے گئے، ان کے پاسپورٹس بلاک کر دیے گئے ہیں۔ لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ ایک لیگل طریقے سے پاکستان کے اندر آیا جائے اور پاکستان کے اندر آ جائے۔ طلال چودھری صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ جو ہے 84,869 افغان شہریوں کو واپس بھیجا گیا ہے، جن میں 25,320 افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر تھے۔ اس کے علاوہ باقی کسی کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ایک اور بات کہی ہے کہ وہ تمام شہری افغانستان کے وہ تمام شہری جن کے پاس لیگل ڈاکومنٹس ہیں
وہ ویزا لے کے پاکستان کے اندر آئے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ علاج کرانے کے لیے آئے ہیں، وہ کاروبار کرنے کے لیے آئے ہیں، ان پہ کوئی قدغن نہیں ہوگی۔ وہ پاکستان کے اندر رہ سکتے ہیں، پاکستان کے اندر وہ کاروبار کر سکتے ہیں، پاکستان کے اندر اگر ان کو کوئی ملازمت ملتی ہے تو وہ ملازمت بھی کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے پاس ویلڈ ویزا ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ 2 سال کے اندر 10 لاکھ سے زائد افغانیوں کو پاکستان نے مختلف کیٹیگریز میں ویزے دیے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، یعنی ہر سال 5 لاکھ افغانوں کو ہم ویزا دیتے ہیں، اور اس میں سے 20% ایسے لوگ ہیں جو ویزے کے لیے ایکسٹینشن فائل کرتے ہیں، یعنی ویزے کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ دوبارہ سے ویزا اپلائی کرتے ہیں، اور موسٹ آف دی کیسز ان لوگوں کو دوبارہ سے ویزا مل جاتا ہے۔ تو جو شکوک و شبہات تھے وہ اب ختم ہو جانے چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ تمام افغان مہاجرین جو پاکستان کے اندر موجود ہیں، 40 سال تک جن کی ہم نے وہ خدمت کی ہے، ان کی مہمان نوازی کی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ان تمام لوگوں کو واپس بھیجا جائے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی پاکستان کے اندر آنا چاہتا ہے، یہاں پہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، یہاں پہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، یہاں پہ علاج کروانا چاہتا ہے، تو اس کا باقاعدہ ایک نظام موجود ہے، ویزے جاری ہوتے ہیں، اور ویزا لے کے وہ پاکستان کے اندر آئیں اور لیگلی کام کریں، تاکہ کسی جگہ پہ کوئی مسئلہ ہو تو وہ اس چیز کو دیکھ سکیں اور اپنے سفارت خانے کو بھی بتا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی سامنے آئیں کہ پاکستان کے خلاف جو بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہے، اس کی بھی اطلاع چودھری صاحب نے آج بتایا ہے کہ خاتون کی موت کی اطلاع دی گئی، تو جب ہم نے انویسٹیگیٹ کیا گیا تو وہ فیک نیوز تھی۔ اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی اطلاعات کے بارے میں بتایا گیا، لیکن وہ تمام کی تمام فیک نیوز نکلی ہیں۔ اور جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو فیک پروپیگنڈا کر کے پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ اس پہ پاکستان کو بھی ایکشن لینا چاہیے اور طالبان حکومت کو بھی ایکشن لینا چاہیے کہ وہ دونوں برادر ممالک کے خلاف اس قسم کی کارروائیوں میں مصروف ہیں، اور دونوں ممالک کو ایک دوسرے سے متنفر کرنے کے لیے اپنی کوششیں کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں پاکستان اور افغانستان کے درمیان سفارتکاری کا جو محاذ ہے وہ خاصا گرم ہے۔ پاکستان کا ایک وفد جو ہے وہ کابل گیا تھا ایک روز کے دورے پہ، اور اس میں تحریک طالبان پاکستان سمیت سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں ان تمام چیزوں پہ گفتگو ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی افغان حکومت سے کہا گیا ہے کہ وہ جو ہتھیار چھوڑے گئے تھے امریکہ کی جانب سے، وہ دہشت گرد گروپوں کے پاس جا رہے ہیں اور وہ ان سے برآمد ہو رہے ہیں، اور اس کے تمام تر ثبوت بھی ان کو فراہم کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ایک وفد جو ہے وہ امریکہ جائے گا اور امریکہ سے بھی بات کرے گا کہ آپ کے چھوڑے ہوئے جو ہتھیار ہیں وہ دہشت گردوں کے پاس ہیں۔ اس حوالے سے ایک پورا کیس تیار کیا گیا ہے جو افغان حکومت کو بھی پیش کیا جائے گا اور جو امریکی حکومت ہے اس کو بھی پیش کیا جائے گا۔ اور وزیر خارجہ ایک دورے پہ کابل جا رہے ہیں، اور امید کرنی چاہیے کہ سیکیورٹی کے معاملات پہ یہ دورہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا، اور پاکستان اور افغانستان میں جو دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس مسئلے کو یہ وفد جو ہے اچھی طرح ٹیکل کر کے پاکستان واپس آئے گا۔ افغان مہاجرین اپنے گھر کو واپس جائیں، وہاں جا کے آباد ہوں اور راضی خوشی رہیں، اور پاکستان کے اندر بھی تاکہ امن آئے، کیونکہ اتنے زیادہ تعداد میں اگر غیر ڈاکومنٹڈ لوگ رہتے ہیں تو ان سے غیر قانونی کام کروانا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور پاکستان ہی نہیں ساری دنیا میں جو ہے غیر قانونی طور پہ رہنے والے اور غیر ڈاکومنٹڈ لوگوں کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں، اور پاکستان بھی اسی قسم کی کارروائیاں کر رہا ہے۔ یہ تھی آج کی تازہ ترین، ملیں گے نئے بلاگ میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔